سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ موت ان تمام نعمتوں کے کامل چھن جانے کا دوسرا نام ہے۔ نعمت آہستہ 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 کم ہوتی جاتی ہے، ایک وقت آ گیا موت آ گئی۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں بندے سے لے لیتے ہیں، چھن گئی یہ نعمتیں۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کھڑا فرمائیں گے اور اس کا حساب لیں گے۔ بتاؤ بھائی، تم نے میری رینٹ کی چیزوں کو کیسے استعمال کیا؟ تمہاری آنکھ غیر محرم کو دیکھتی تھی، تم اس قابل نہیں کہ تم جنت میں آؤ اور میرا دیدار ان آنکھوں سے کر سکو۔ اب جہنم میں بھیجیں گے، وہاں پر جہنم کے فرشتے آگ کے اندر گرم کیے ہوئے نیزے انسان کی آنکھوں میں چبھوئیں گے۔ مس یوز کیا تھا، بینائی چلی گئی، اب بینائی نہیں ملے گی۔ عجیب بات سنیے کہ جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اندھیرا ہوگا۔ مومن کے اوپر روشنی ہوگی، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، لیکن کافروں اور منافقوں پر کوئی روشنی نہیں۔ ایمان والوں کو کہیں گے ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے، نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا واپس جاؤ دنیا میں، یہ روشنی تو وہاں ملا کرتی۔ تو قیامت کے دن اندھیرے میں کھڑا ہوگا۔ پھر جب اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ روشنی نہیں دیتی، برخلاف دنیا کی آگ کے۔ دنیا کی آگ جہاں زیادہ ہو روشنی زیادہ ہوتی ہے، جہنم کی آگ جہاں زیادہ وہاں اندھیرا زیادہ۔ سائنس میں پرائمری اسکول میں شعلے کے حصے پڑھاتے ہیں، فلیم، اس میں جو روشن ہوتا ہے وہ کم گرم، اور جو سب سے آؤٹر پیریفری پہ بلو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گرم۔ اس کا مطلب کہ بلو کے بعد جو نظر ہی نہیں آتا وہ اس سے بھی زیادہ گرم۔ اس کا مطلب یہ کہ جہنم کی آگ اتنی گرم ہوگی نظر ہی نہیں آئے گی، گپ اندھیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی زیادہ ہوگی جہاں وہاں اتنا گپ اندھیرا ہوگا۔ اب جہنم میں گیا تو وہاں بھی اندھیرا۔ آنکھوں کا غلط استعمال کیا، موت کے وقت بینائی چھینی گئی، اب یہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر بھی نہیں ملے گی۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے اسے سننے کی نعمت عطا فرمائی، اب یہ اس سننے سے موسیقی سنتا تھا، لوگوں کی غیبتیں سنا کرتا تھا، ان کانوں سے یہ گانے سنا کرتا تھا۔ تو موت کے وقت اس سماعت کو چھین لیں گے اور پھر جہنم میں بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قیامت کے دن کھڑا کریں گے، عمیاں و بکما و سما، اندھا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ بینائی واپس لے لی، یہ سماعت واپس لے لی، یہ نعمت واپس لے لی۔ تم میری نعمت کو مس یوز کرتے رہے، تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ تمہیں اب ملے۔ دنیا میں اللہ نے کھانے کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر ایک آدمی حرام حلال کا خیال نہیں کرتا تھا، موت کے وقت یہ نعمت لی جائے گی اور اب اس کو نعمتیں کھانے کو نہیں ملیں گی۔ قیامت کے دن پتہ چلا حرام کھاتا تھا، رشوت لیتا تھا، سود کھاتا تھا،
دھوکے کے پیسے کھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے، وہاں پر بھوک ہوگی، لیکن جب کھانے کے لیے مانگے گا تو پتہ ہے کیا ملے گا؟ روٹی نہیں ملے گی، بریانی نہیں ملے گی، آئس کریمیں نہیں ملے گی۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت پودا، یہ گناہگاروں کی خوراک۔ یہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں اور وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت زبان سے لگائیں تو شام تک کڑواہٹ نہیں جاتی۔ یہ کھائے گا، لیکن جب کھائے گا تو وہ حلق کے اندر کانٹے پھنسیں گے، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی۔ اب یہ پانی مانگے گا تو پانی میں اس کو جام شیریں نہیں ملے گا، روح افزا نہیں ملے گا، کیا ملے گا؟ قرآن مجید سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایسے بندے کو وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جہنمی لوگوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی اس کو جمع کر کے کلیکٹ کر کے پیالے میں بھر کے وہ گرم گرم دیں گے پینے کے لیے۔ آج کہیں تھوڑا ہو تو بندہ اس کے اوپر مرہم لگانے لگے تو بو برداشت نہیں ہوتی، جب اس پیپ کو پینا پڑے گا اور اتنی پیاس ہوگی کہ وہ پیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ پیے گا، جب پیے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر کی ساری آنتیں کٹ کے اس کے پخانے کے راستے جسم سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ کھانا ہوگا، یہ پینا ہوگا۔